بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے 2 سجدے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3285۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 17واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت سے محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3286۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور قریب ہی 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ فرمایا، اگر یہ شخص پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان، ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3282۔